بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 11، اسرائیلی روایات۔ کل ہم نے اسباب نزول کی اہمیت کے اعتبار سے 5 قسمیں بیان کی تھی۔ چونکہ اسباب نزول کے بیان کرنے میں اور آیات اور صورتوں کا پس منظر بیان کرنے میں بہت ساری روایات وہ اسرائیلی روایات ہیں، اس لیے ذرا ان روایات کا تعارف بھی ہو جائے۔ اسرائیلی روایات سے مراد قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کی تفسیر میں وہ روایات نقل کرنا جن کا تعلق یہود اور نصارہ کی کتابوں سے ہے یا ان کے علماء سے ہے، ان کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتب تفاسیر میں بکثرت موجود ہیں، اور ان کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان بہت بڑی ٹھوکر کھاتا ہے، اور ایسی ٹھوکر کھاتا ہے کہ وہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے بالکل خلاف اس کی زبان یا اس کے قلم سے بات جاری ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوبصورت اصول انہوں نے ذکر کیے ہیں، 2 وہ ہمیں ہر وقت پیش نظر ہونے چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی کسی آیت میں اجمال ہو، اختصار ہو، اور کسی حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہو، تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسرائیلی روایات کو لیں، بس قرآن نے اس کو اجمالاً بیان کیا، حدیث نے تفصیل کر دی، کافی ہے۔ دوسرا اصول وہ اس سلسلے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید چونکہ قصوں اور کہانیوں کی کتاب تو ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن جب کوئی قصہ یا واقعہ بیان کرتا ہے تو وہ صرف اس پہلو کو ذکر کرتا ہے جس پہلو سے عملی طور پر کوئی فائدہ ہو۔ اس لیے پورے قرآن میں سورہ یوسف ہے جو واقعہ پورا ایک جگہ پہ ہمیں یکجا ملتا ہے، باقی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور باقی انبیاء کے واقعات متفرق اور منتشر ملتے ہیں، کیونکہ وہاں مقصود قصہ سنانا نہیں ہے کہ واقعہ سنایا اور بس اس سے مزہ لیا اور نکل گئے۔ اس لیے بقدر ضرورت، اگر کہیں ضرورت ہو تو قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث صحیح کا یا کسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے کسی صحابی کا، یا جو اس کے اصول ہیں انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آئیں گے، ان میں سے کسی ایک کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ویسے بلا وجہ اسرائیلیات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اسرائیلی روایات کے سلسلے میں کیا ان کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا، یہ ذرا تفصیل طلب بات ہے۔ اسرائیلی روایات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ اسرائیلی روایات جن کی تصدیق قرآن مجید یا حدیث صحیح میں ہو۔ مثلا فرعون کا غرق ہونا، اس کا ذکر سابقہ کتب میں ہے، قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح
سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفل نامی ایک شخص کا جو بنی اسرائیل میں تھا امیر آدمی، اس کا قصہ ذکر کیا ہے، اس کی توبہ کا۔ تو چونکہ یہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، واقعہ وہاں کا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ کی زبان سے تصدیق ہو گئی۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر، مسلم میں، مسند احمد میں بنی اسرائیل کی اس بدکار عورت کا قصہ موجود ہے جس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس طرح کی اور بہت ساری باتیں اور واقعات ہیں۔ تو وہ اسرائیلی روایات جو یہود نصارہ یا پہلی امتوں کی باتیں کتابوں میں ہوں یا ان کے علماء کی زبان سے لوگوں میں مشہور ہوں، قرآن و حدیث میں جب اس کی تصدیق ہوگی تو ہم اس کو لے لیں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ روایات ہیں جن کی قرآن و حدیث میں تکذیب موجود ہے، یعنی قرآن و حدیث نے اس کو بالکل رد کیا ہے، جھوٹا کہا ہے۔ چنانچہ ہم ان روایات کو نہیں لیں گے اور ان کو بیان کرنا حرام ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے فرشتوں کی تعریف میں کہ بل عباد مکرمون، فرشتے معزز اللہ کے بندے ہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم فرشتوں کو دیا جائے وہی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے فرشتوں کو ایک مہذب اور پاکیزہ مخلوق کہا۔ اب اگر کوئی آدمی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، اس آیت کی ضمن میں ہاروت اور ماروت کا جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، زمین پر آئے، انہوں نے ایک عورت زہرا نامی عورت کے ساتھ بدکاری کی، بطور سزا کے ان کو بابل کے کنویں میں لٹکا دیا گیا، اور زہرا جو ہے وہ اس کو اٹھا کے ستارہ بنا دیا گیا آسمان پر۔ تو یہ واقعہ انتہائی من گڑت اور ایسی اسرائیلی روایت ہے جو کہ تفاسیر میں موجود ہے، لیکن چونکہ یہ قرآن مجید کی کھلی آیات کی خلاف ورزی ہے اس میں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت فرشتے تھے، فرشتوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی نہیں، اور پھر قرآن ان کی عدالت اور پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ تو یہ واقعہ بنی اسرائیل سے جو یہود سے منقول ہو کر آیا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کو تو سزا ملی کہ وہ یہاں لٹکا دیے گئے بابل کے کنویں میں، اور جس عورت کے ساتھ بدکاری کی اس کو عزت دے کر آسمان پہ اٹھا کے ستارہ بنا دیا۔ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل یعنی قرآن سنت کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے یہ تفسیر بیان کرنا، یہ کہنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت وہ ایک انگوٹھی میں تھی، اس انگوٹھی میں طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ حکومت کرتے تھے۔ ایک دن غسل کی حاجت پیش آئی، اپنی بیوی کو وہ انگوٹھی دی، اور جب غسل کے لیے تشریف لے آئے تو جن تھا ایک صخر، حضرت کا قریبی، وہ انسانی شکل میں آیا، حضرت کی شکل میں، اور اس نے بیوی سے وہ انگوٹھی لی، اور 40 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کے بغیر رہے، قید میں رہے، اور تخت کے اوپر وہ سلیمان علیہ السلام بن کے حکومت کرتا رہا۔ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ اسرائیلی روایت، اس لیے کہ انبیاء حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے حکومت عطا فرمائی وہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور قرآن مجید مختلف مقامات پہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔
अहादीस के अंदर मौजूद है। तो वो किसी अंगूठी या किसी ऐसी चीज़ की वजह से हुकूमत नहीं थी उनकी, तो ये मनगढ़ंत है। इसी तरीके से अंबिया किराम की असमत कुरान बयान करता है कि अंबिया मासूम है, अहादीस में इस तरह। अब ये बयान करना कि जी दाऊद अलैहिस्सलाम का एक सिपाही था, हजरत उसकी बीवी पर फरिफ्ता हो गए तो उसको मारने की तदबीर की, उसको जिहाद के लश्कर में अमीर बना के, सिपाही बना के आगे भेज दिया और उसको मरवा के उसकी बीवी से शादी कर ली। ये एक शरीफ आदमी की भी शराफत के खिलाफ है, चे जाए कि नबी जैसा पाकीज़ा इंसान। तो ये तमाम इस किस्म की रिवायतें और बहुत सारी और भी इस किस्म की रिवायतें हैं जो बिल्कुल कुरान हदीस, कुरान मजीद के और अहादीस सहीह के खिलाफ है। इनकी कुछ और मिसालें भी मैं अर्ज कर दूंगा। इनका हुक्म यह है कि जिनकी तकजीब जो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ हैं, इनको दीवार पर मार दिया जाएगा और इनको नहीं बयान किया जाएगा। और तीसरे नंबर पर वो इसराइली रिवायात हैं कि जिनकी तस्दीक या तकजीब के बारे में कुरान और सुन्नत खामोश हैं, उनका कोई जिक्र ही नहीं है कि वो उनकी तस्दीक की जाए या न की जाए। मिसाल के तौर पर असहाब कहफ के नाम क्या थे, कुरान और सुन्नत में नहीं है, यहूद से मनकूल हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो अल्लाह ने वो 4 परिंदे उन्होंने ज़बह किए, फिर वो ज़िंदा हुए, वो कौन कौन से परिंदे थे, तो कुरान और सुन्नत में इसकी कोई तहदीद नहीं है। वो जो भी है वो इसराइली रिवायात से है। तो इनके बारे में तीसरी किस्म का हुक्म यह है कि इनको बयान किया जा सकता है, लेकिन इनसे इख्तिलाफ भी रखा जा सकता है दलील की बुनियाद पर। लेकिन बयान करने वाला बयान करेगा कि ये कुरान और हदीस नहीं है, इसराइली रिवायात में है। ये ज़रूरी है कि इस तरीके से बयान किया जाए। कुरान मजीद की तफसीर करने वाले बहुत से मुफस्सिरीन इस तरह की रिवायात ले लेते हैं, वो उस पर रद्द भी करते हैं। इब्न कसीर रहमतुल्लाह तआला अलैह, तफसीर कर्तबी, रूहुल मानी, बहुत सारी तफसीरें वो जिक्र करती हैं, इनको रद्द भी करते हैं। लेकिन मुसीबत ये होती है कि बाद में हम लोग जो जाहिल किस्म का तबका बाज़ दफ़ा होता है, महराब व मिंबर का वारिस, वो बात का बतंगड़ बनाने के लिए और अपनी बात को ज़रा खूबसूरत और नई तहकीकात के लोगों को पता ना हो, मैं नई नई बातें जिक्र करूं, उनको शौक़ होता है इस तरह का, तो वो ऐसी बातें जिक्र करते हैं, किस्से को लंबा करके और मज़े ले ले के बयान करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आवाम के अंदर अजीब व गरीब किस्म की बातें फैल जाती हैं। मिसाल के तौर पर सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 है, वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कदिब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कमीज पर झूठा खून लगा के आए, बस कुरान ने इतना कह दिया। अब इसके लिए तफसीरी रिवायात में, इसराइली रिवायात में ये किस्सा बयान किया जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बाप के पास रोते हुए आए और एक भेड़िए को पकड़ कर लेकर आए, बांध कर, कि जी इसने, ये हमारे बकरियों के रेवड़ में आता था और बकरियों को चीर फाड़ के ले जाता था, इस बार यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। ये याकूब अलैहिस्सलाम बड़े गमगीन हुए, उसको करीब बुलाया, वो भेड़िया आया और उसको कुव्वत गोयाई मिली और कहने लगा कि जिस अल्लाह की कसम जिसने आपको नबी बनाया है, मैंने ना इसे खाया है, न इसकी खाल उधेड़ी है, न इसका एक बाल उखेड़ा है। मैं एक परदेसी भेड़िया हूँ, मिस्र के अतराफ से अपने भाइयों की तलाश में निकला था, इन्होंने पकड़ लिया तो मैं तो समझ रहा था कि इन्होंने मुझे शिकार कर लिया है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारा, तो हम भेड़ियों पर अंबिया और रसूल का गोश्त हराम किया गया है। ये इसराइली रिवायत है, कुरान और सुन्नत में नहीं है। सूरह ताहा की आयत 20 है, फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी तो वो दौड़ता हुआ सांप बन गई। अब यहाँ
ایک تابعی ہیں وہب بن منبہ، وہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو لاٹھی تھی وہ ایک بڑا اژدہا بنا، رینگتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتا رہا، پھر ایک پہاڑ کی طرف گیا اور بھوکے اونٹ کی طرح پوری چٹان کو نگل گیا، اور اس کے منہ سے بڑے بڑے وہ تناور درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا تھا، دونوں آنکھیں اس کی دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح تھی۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، قرآن نے یہ قصہ بیان نہیں کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 285 میں ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہاں نمرود کا قصہ ہے، نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر میں اسرائیلیات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نمرود کی ناک میں ایک مچھر گھسا، 400 سال تک بم بناتا رہا ناک کے اندر، اس کو سخت تکلیف تھی، اپنے سر پر وہ لوہے کی سلاخیں مرواتا، تھوڑے مرواتا۔ تو ایک مزاج اپنا سمجھیے ذرا، قرآن مجید خود واضح ہے، جہاں اس کی آیات میں اجمال ہوتا ہے تو صحیح احادیث میں اس کی تفسیر موجود ہوتی ہے، یا صحابہ کرام کے اقوال میں اس کی تفسیر موجود ہوتی ہے، یا تابعین کے اقوال میں ہوتی ہے جو اللہ نے ان کو علم اور فراست دی اس کی روشنی میں۔ جہاں وہ یہود و نصارہ سے نقل کریں تو پھر اس بات کو ہمیشہ جب بھی ایسی بات سامنے آ جائے، قرآن مجید کا آیت کوئی قصہ ہو، کوئی واقعہ ہو، اس کو لمبا کر کے بیان کیا جائے تو یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ ہاں کہیں حدیث صحیح میں ہوا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا اسرائیلی روایات میں سے ہوگا، اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے۔ یہ چیزیں بعض دفعہ عقائد کے اوپر بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں، بعض دفعہ ہمیں خیال نہیں ہوتا اور یہ بہت مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں۔ مثلا اسی سے مجھے یاد آیا کہ اب دیکھیں کہ چند عرصہ پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے اور بڑا اصلاح کا کام انہوں نے کیا، لیکن کسی زمانے میں انہوں نے ایک روایت پڑھی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، اس کو بیان کر دیا کہ حضرت کو گرفتار کر کے ہاتھ باندھ کے منہ کالا کر کے ان کو گدھے پر بٹھا کے پھرایا گیا۔ تو جہاں تک منہ کالا کرنے کی بات ہے یہ تو کسی تفسیر میں ہے ہی نہیں، انہوں نے خود بعد میں اس کی معذرت بھی کر لی۔ باندھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ چیز اسرائیلی کتب میں ہے، کوئی شک نہیں ہے، تفسیر کی کتب میں ہے، لیکن ہے اسرائیلی روایت، تو اس کو بیان کرنے کی وجہ سے بڑی مصیبت ہوئی ان کو، پھر ان کو معذرت کرنا پڑی۔ تو وہ تو بڑے آدمی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہہ دیا، انسان خطا کا پتلا ہو جاتی ہے یہ بات، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ لیکن عام طور پر بہت سارے ہمارے اہل علم وہ ڈٹ جاتے ہیں اپنی غلط بات کے اوپر، احادیث کے اندر بھی ایسی ایسی باتیں لائیں گے، اسرائیلی روایات تفاسیر میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں، اور وہ قرآن و سنت کے مزاج کے بالکل خلاف ہوتی ہیں۔ کل ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے، ایک عورت سے ملاقات ہوئی، اس عورت نے کہا حضرت میرے لیے دعا فرمائیے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ حضرت گئے اللہ سے کہا، اللہ نے فرمایا اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کو کہا اولاد نہیں ہوگی، وہ روتی رہی، حضرت چلے گئے، عرصے کے بعد آئے، دیکھا اس کے پاس بچے کھیل رہے ہیں، کون ہیں؟ یہ میرے بچے ہیں۔ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا جا موسیٰ کسی انسان سے گوشت مانگ کے لیا کہ اللہ گوشت مانگتا ہے۔ اس گوشت کی تلاش میں نکلے، ایک آدمی تھا جنگل میں، اس نے اپنے جسم کے مختلف اعضاء کا گوشت کاٹ کے دے دیا کہ پتہ نہیں اللہ نے کون سے حصے کا گوشت مانگا۔ حضرت لے کر آئے، اللہ نے فرمایا کہ دیکھا گوشت تو بھی دے سکتا تھا، لیکن یہی تو فرق ہے کہ اس آدمی نے اپنے جسم کے اعضاء کا گوشت کاٹ کے دیا، اسی کے کہنے پر میں نے اولاد دی۔ اب یہ کتنا جھوٹا قصہ ہے، اس میں ایک عام آدمی کا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے، پھر اس میں اللہ کے اوپر جھوٹ ثابت کیا جائے کہ اللہ نے کہا اولاد نہیں ہے۔ اللہ تو مستقبل کے حالات جانتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اللہ اس کو اولاد دے دے، کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں ہے کہ بعد میں اللہ نے اولاد دے دی۔
ایسی اسرائیلی روایات سے بچ کے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ آئی کیوں امت کے اندر؟ ایک دلچسپ صورتحال تھی کہ جب صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام پھیلا، عجمی لوگ مسلمان ہوئے، اسی میں بہت کچھ یہودی اور نصرانی بھی مسلمان ہوئے. تو ان کے پاس جو اپنی کتابوں کا علم تھا انہوں نے کچھ وہ بیان کرنا شروع کیا. تو اسی سے ان کے جو شاگرد تابعین پیدا ہوئے بعد کے لوگ، ان حضرات میں سے بہت سارے حضرات نے قرآن مجید کے ان واقعات کو یہود و نصارہ کے واقعات کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کی وہ آیات ان اسرائیلی روایات کی صورت میں گویا کہ قصوں کا ایک طویل مجموعہ نظر آنے لگی. تو بہرحال اس کی تفصیل ہم نے عرض کر دی. وما علینا الا البلاغ.